الحمدللہ الذی شرفنا بافتخار عید المیلاد والصلاة والسلام علی قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ وصحبہ الی یوم القرار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. صدق اللہ مولانا العظیم. شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، حسن مصطفیٰ کے شیدائیوں، زلف مصطفیٰ کے اسیروں، عشق مصطفیٰ کے علمبرداروں، الہ العالمین نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اب عقل انسانی یہ سوال کرتی ہے کہ ان الخلافۃ عن الغیر انما تکون لغیبتہ او عجزہ او موتہ وکل ذلک محال علی اللہ تعالی. کہ کوئی شخص خلیفہ تب بناتا ہے جب اس نے مرنا ہو، یا انتظام سے عاجز ہو، یا اس نے کہیں سفر پہ دورے پہ جانا ہو، جب الہ العالمین کے لیے موت بھی نہیں، عجز و انکسار بھی نہیں، اور اس نے کہیں جانا بھی نہیں، تو خلیفہ کس لیے بنایا؟ قاضی بیضاوی، جن کی تفسیر تمام مدارس دنیا میں شامل نصاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں چوتھی وجہ ہے کہ ان الانسان فی غایت القدورۃ والظلمۃ الجسمانیۃ وذاتہ تعالی فی غایت التقدس والمناسبت شرط لقبول الفیض علی ما جرت بہ العادۃ الالہیہ فلا بد من متوسط فی جہۃ التجرد والتعلق لیستفیض من جہۃ ویفیض باخری. وہ فرماتے ہیں کہ الہ العالمین کی منشا یہ تھی کہ بندوں تک فیض پہنچایا جائے، اور فیض پہنچانے کے لیے میرے رب کی عادت یوں جاری ہے کہ مناسبت کو ضروری قرار دیا ہے. ڈائریکٹ فیض پہنچانے پہ میرا رب قادر ہے، لیکن اس کی سنت اور عادت یوں جاری ہے کہ ایک واسطے اور وسیلے کے ذریعے، متوسط کے ذریعے فیض پہنچاتا ہے. اور متوسط بھی ایسا جس میں دو جہتیں ہوں، ایک جہت تجرد کی ہو، ایک جہت تعلق کی ہو. دوسرے الفاظ میں اس میں بشریت بھی ہو، نورانیت بھی ہو. نورانیت کے ذریعے رب سے فیض لے لے، بشریت کے ذریعے بندوں تک پہنچاتا. تکبیر، رسالت، عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، باقی کی آمد، باقی کی آمد. اس لیے میرے رب نے خلیفے ایسے بنائے کہ جن میں صفت نورانیت بھی ہے، صفت بشریت بھی ہے. نورانیت کے ذریعے رب سے فیض لے لیتے ہیں، بشریت کے ذریعے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں. اب قرآن کی آیت ہے، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا. آگے ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال. قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نور اللہ کا عین ہے.
اور مثل نورہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نور اللہ کا غیر ہے، کیونکہ مضاف مضاف الیہ آپس میں مغیر ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں جو نور ہے وہ اللہ کا غیر ہے۔ اصل میں یہاں حذف مضاف نکالیں گے کہ اللہ خالق نور السماوات والارض، اللہ اس نور کا خالق ہے کہ جس نے آسمانوں کو بھی روشن کر دیا ہے، زمینوں کو بھی روشن کر دیا ہے۔ تفسیر ابن جریر اٹھائیے، تفسیر خازن اٹھائیے، تفسیر معلم التنزیل اٹھائیے، حبر الامت عبداللہ بن عباس کا قول موجود ہے کہ وہ نور کہ جس کو اللہ نے تخلیق کیا اور جس نے زمین و آسمان کو روشن کر دیا، اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ اور اس کی تشبیہ، مثال تشبیہ میرے رب نے کیسے فرمایا؟ فرمایا اللہ اس نور کو پیدا کرنے والا ہے کہ جس نے آسمانوں کو بھی روشن کیا، جس نے زمینوں کو بھی روشن کیا۔ پھر ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ زمین و آسمان تو بڑے وسیع ہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی مدھم ہوگی۔ میرے رب نے فرمایا اس کی روشنی مدھم نہیں، مثل نورہ کمشکات، اس نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک تاک ہو۔ توجہ فرمائے، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تاک کہتے ہیں پنجابی میں جالے کو، جیسے دیوار میں جالا ہو۔ زمین و آسمان اس نور کے سامنے ایسے ہیں جیسے جالا ہو۔ فیہا مصباح، پھر اس تاک اور جالے میں چراغ ہے۔ پھر چراغ کی روشنی کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ اس پر شیشہ ہو تو روشنی زیادہ، شیشہ نہ ہو تو روشنی کم۔ اللہ فرماتا ہے المصباح فی زجاجہ، فرمایا اس تاک کے اندر چراغ ہے، چراغ کے اوپر شیشہ ہے۔ پھر شیشہ اگر اچھا ہو تو روشنی زیادہ ہوتی ہے، شیشہ گھٹیا ہو تو روشنی کم ہوتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے الزجاجۃ کأنہا کوکب دریج، فرمایا وہ شیشہ عام نہیں ہے، وہ شیشہ تو یوں ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ میرے رب میرے آقا کے نور کی مثالیں بیان فرما رہا ہے، تشریح فرما رہا ہے کہ جیسے جالے میں چراغ ہے، چراغ کے اوپر شیشہ ہے، شیشہ ایسے چمکتا ہے جیسے ستارہ چمک رہا ہے۔ پھر چراغ کی روشنی کا مدار تیل پر ہوتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، فرمایا اس چراغ میں زیتون کے مبارک درخت سے حاصل ہونے والا تیل ہے۔ پھر زیتون جو ہوتا ہے ایک مشرق میں ہوتا ہے، ایک مغرب میں ہوتا ہے۔ مشرق میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، مغرب میں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ نہ زیتون مشرق کا اچھا ہوتا ہے نہ مغرب کا اچھا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ زیتون نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، بلکہ وہ تو مشرق وسطیٰ کا سب سے بہترین زیتون ہے۔ پھر بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ النار، فرمایا اس چراغ میں تیل ایسا ہے کہ اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے تو روشنی دینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر علماء کہتے ہیں جب جہاں مثال نور مصطفیٰ کی ہے تو آگ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آگ سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ میرا رب کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے یار میں اتنے کمالات ہیں، اتنے محاسن ہیں، اتنے محامد ہیں، اتنے کمالات ہیں، اتنی شرافتیں ہیں کہ اگر نبوت نہ بھی ملتی تو پھر بھی نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہوتا۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ کہ اگر نبوت نہ بھی ملتی تو نور مصطفیٰ پھر بھی جگمگاتا۔ پھر سوال آتا ہے ذہن میں، اگر رسالت نہ بھی ملتی تو میرے آقا کا نور جگمگا رہا ہوتا تھا، تو کیا مطلب ہے؟ میرے آقا نبوت اور رسالت کے محتاج نہیں تھے۔ یہی بات میرا رب کہنا چاہتا ہے کہ میرا یار کمالات کے لیے نبوت کا محتاج نہیں، بلکہ نبوت اپنے کمال کے لیے میرے آقا کی محتاج ہے۔ اور پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جب محتاج نہیں تو پھر رسالت دی کیوں گئی؟ میرے رب نے فرمایا نور علی نور، میں نے اپنے یار کو نور علی نور کرنے کے لیے رسالت دی ہے۔ تو پھر اعتراض ہوا کہ نور علی نور جب بن گئے تو دنیا نور مصطفیٰ کی ممکن کیوں ہے؟ جب میرے آقا نور علی نور ہے تو دنیا نور کو مانتی کیوں نہیں؟
اس کا جواب ہمارے استاد العرب والا جم علامہ عطا محمد دیا کرتے تھے کہ قرآن آگے پڑھ، یاد اللہ لنورہ من یشاء، نور کو وہی مانتا ہے جس کو رب نے ہدایت دے دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت کی صوفی صاحب روح تڑپی، فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ یہ جو محرمہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے در کی ہے اور استعارہ نور کا۔ پھر اٹھائیے قرآن، آپ کے ذوق کی بات بھی کرنی ہے، ذرا مجھے تمہید تو ماننے دیں۔ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اٹھائیے تفسیر کبیر، اٹھائیے تفسیر خازن، اٹھائیے تفسیر معلم التنزیل، اٹھائیے تفسیر بیضاوی، اٹھائیے تفسیر جلالین، اٹھائیے تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی، اٹھائیے تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی دیوبندی، سب میں موجود ہے کہ اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ اور علماء دیوبند کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے قلم توڑ دیا، کہتا ہے نبی خود نور، قرآن ملا نور۔ اپنے مواز میں شعر لکھتے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، نبی خود نور، قرآن ملا نور، نہ ہو کیوں پھر ملتے نور علا نور۔ اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں توجہ فرمائیں کہ جہاں نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، اس پر میرے پاس 3 دلیلیں ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب بتائیے، کہتا ہے قرآن اس سے پہلے پڑھ، پہلے ذکر قرآن کا ہے تو نور سے مراد قرآن ہے، اگر پہلے ذکر مصطفیٰ کا ہے تو نور سے مراد مصطفیٰ ہے۔ کہتا ہے یا قرآن اس سے پہلے آیت کیا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور۔ اس سے پہلے ذکر ہے میرے آقا کا، نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر کہتا ہے جاءکم، پہلے کے دوست جانیں گے، جا جچیو زمین کل کے لیے آتا ہے، جا کا فعل پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ اور تیسری دلیل دیتا ہے کہ جہاں نور و کتاب معطوف علیہ ہے، عطف مغایرت کو چاہتا ہے، عطف پکار رہا ہے کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ پھر مجھے آپ کو پتا ہے میں چشتی ذوق رکھتا ہوں، قرآن بھی حدیث بھی اشعار بھی۔ شاعر کہتا ہے نور فطرت کا اوج کمال آپ ہے، نور فطرت کا، خدا جان صاحب، نور فطرت کا اوج کمال آپ ہے، طے کرے نور شیریں مکان آپ ہے۔ حسن کونین ہے مستفیض آپ سے، حسن کونین ہے مستفیض آپ سے، تاجدار حریم جمال آپ ہے۔ پھر اٹھائیے قرآن، اللہ کی قسم پشاور سے لے کر ملتان تک اور لاہور کے بارڈروں تک میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ کوئی میڈ ان بریلی نہیں بلکہ یہ میڈ ان مدینہ ہے، اس پر قرآن کی بھی مہر ہے، مصطفیٰ کے فرمان کی بھی مہر ہے۔ دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ پھر اٹھائیے قرآن، فرما انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ فرمایا پیارے ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تجھے خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں لوگوں کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے اپنی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ہم نے تمہیں چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ پتہ ہے سراج کس کو کہتے ہیں؟ سراج سورج کے لیے آتا ہے، جعل الشمس سراجا، اور منیر قمر کے لیے آتا ہے، وقمرا منیرا قرآن ہے۔ میرے رب نے صرف سراج نے کہا، صاحب میرے رب نے سراج نے کہا کیونکہ سراج کی روشنی دن میں ہوتی ہے، صرف قمر نے کہا، منیر نے کہا کیونکہ چاند کی چاندنی رات کو ہوتی ہے، سراج منیر کہا کہ میرے یار کی روشنی دن کو بھی ہوتی ہے رات کو بھی ہوتی ہے۔ عبد الغفور ہزاروی صاحب پڑھا کرتے تھے، شعر مجھے بہت پسند ہے کہ دن کو اسی سے روشنی، دن کو اسی سے روشنی
शब को उसी से चांदनी, सच तो ये है कि रूह यार शम्स भी है कमर भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इमदादुस सुलूक में तवज्जो फरमाएं, इमदादुस सुलूक में मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही देवबंदी कहते हैं कि मुनीर कहते हैं रोशन करने वाले और नूर देने वाले को। नूर सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया, नूर सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया, कुफ्र का फूर हुआ, शिर्क ने दम तोड़ दिया। फिर उठाइए कुरान, मौजू आप समझ रहे होंगे, गशूर व जसूर सुनियो, नूर मुस्तफा, नूरानियत मुस्तफा। फरमाया युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम। उठाइए तफसीर इब्न जरीर, फरमाया इस नूर से मुराद नूर मुस्तफा है, नूर से मुराद नूर मुस्तफा है। फिर आशिक की तरफ भी कहता है चर्चा है उसी नूर मुजस्सम का अजम में, चर्चा है उसी नूर मुजस्सम का अजम में। शैता है अरब हाशिमी व मुत्तरबी का, ऐ शीरीं दहन नूरी बदन रहमत आलम है तज़किरा हूरों में तेरी मुल्लजबी का। फिर उठाइए कुरान, फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब चढ़ के उतर आए। उठाइए तफसीर इब्न जरीर, उठाइए तफसीर खाजिन, उठाइए तफसीर मालूमुत तंजील, तीनों में मौजूद है। अन-नज्म हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नजम से मुराद मोहम्मद मुस्तफा है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, सहाबन कर वफा बन कर, सखा बन कर वफा बन कर, करम बन कर, अता बन कर, खुदा का नूर उतरा लामका से मुस्तफा बन कर, हकीकत की जुबा बन कर, निशाने पे निशा बन कर, रसूलुल्लाह आए हुस्न मुतलक की अता बन कर। फिर ये तो साबित है कि नूर है। अब मेरे आका किस वक्त मौजूद थे, कब से मौजूद है? फिर उठाइए कुरान, फरमाया अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कायनात में सबसे पहला मुसलमान मैं हूं। अना अव्वलुल मुस्लिमीन, वैसे तो हर नबी मुसलमान है। इब्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं वतवफ़नी मुस्लिमन, ऐ अल्लाह मुझे मुसलमान मुस्लिम होने की हालत में मारना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ अल्लाह मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को मुस्लिम रख। आसमान वाले मिकाईल और जिब्राईल सारे मुस्लिम हैं। लहू अस्लम मन फिस समावात, जो कुछ आसमानों में है, जो भी आसमानों में फरिश्ते सारे मुस्लिम हैं। जिब्रील भी मुस्लिम, मिकाईल भी मुस्लिम, इसराफील भी मुस्लिम, इज़राइल भी मुस्लिम, सफीउल्लाह भी मुस्लिम, नजीउल्लाह भी मुस्लिम, सबीहुल्लाह भी मुस्लिम, रूहुल्लाह भी मुस्लिम, कलीमुल्लाह भी मुस्लिम। लेकिन मेरे आका ने फरमाया अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहला मुसलमान मैं। अब कोई कहे वो जी ये आपका अपना माना है, उठाइए तफसीरुल मानी, इस आयत के माता कहते हैं फीहे इशारतुन इला कौलिही अलैहिस्सलाम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। इस आयत में इशारा है मेरे आका के फरमान की तरफ कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। फिर उठाइए मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की तफसीर मारिफुल कुरान देवबंदियों के मकतब फिक्र के आदमी हैं, फरमाते हैं कि इस आयत में इशारा है इस हदीस की तरफ कि जिसमें मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। फिर उठाइए तफसीर उस्मानी, मौलवी शबीर अहमद उस्मानी देवबंदी कहते हैं कि अमूमन मुफस्सिरीन कहते हैं उनकी सुन्नत में पहले मुसलमान आका है, लेकिन जब हदीस तिरमिज़ी में कुन्त नबिय्यन बादम बैन रूह वल जसद मौजूद है, आका अव्वलुल अंबिया है, तो अव्वलुल मुस्लिम होने में क्या शुबा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। मेरे आका की महफिल सच्ची है, तवज्जो फरमाएं। शमा महफिल मेरे आका बैठे, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा,
انوار کا عالم کیا ہوگا جب دنیا ہے فدا، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، جابر عرض کرتے ہیں مسند امام عبد الرزاق میں، مصنف عبد الرزاق میں، مصنف عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے جو مصر سے چھپی ہے ابھی۔ اس حدیث کو علامہ زرقانی نے لکھا ہے، علامہ فاسی نے مطالع المسرات میں لکھا ہے، علامہ زرقانی نے لکھا ہے، شیخ عبد الحق نے مدارج النبوت میں لکھا ہے، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر البیان میں لکھا ہے، مولوی حسین احمد مدنی نے الشہاب الساکن میں لکھا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے نشر الدین میں لکھا ہے۔ میرے آقا بیٹھے ہیں، جابر نے عرض کیا آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ توجہ ہے حضرات، بیٹھتے ہیں بھائی۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو گویا میرے آقا نے فرما دیا اے جابر، نہ اس وقت آفتاب کی زیاباشیاں تھیں، نہ کروٹ لیل و نہار تھی، نہ یہ آسمانی شامیانہ تھا، نہ کوئی ساقی تھا، نہ پیمانہ تھا، نہ سبزے کا فرش تھا، نہ پہاڑوں کے تکیے تھے، نہ ہواؤں کے خراٹے تھے، نہ فضاؤں کے سراٹے تھے، نہ میکدے کی چھلبل تھی، نہ ساغر کی ہلچل تھی، نہ رندوں کی افتاد تھی، نہ زیدوں کی فریاد تھی، نہ گنگا کی موجیں تھی، نہ جمنا کی لہریں تھیں، نہ فلک بوس کوثار تھے، نہ نشاط انگیز ابشار تھے، نہ سورج کا جلال تھا، نہ چاند کا جمال تھا، نہ ستاروں کی نظر تھی، نہ جنت کی رونق تھی، نہ میکائیل تھے، نہ جبرائیل تھے، نہ اسرائیل تھے، نہ اسرافیل تھے، نہ صفی اللہ، نہ کلیم اللہ، نہ وجی اللہ، نہ ذبیح اللہ، نہ روح اللہ، یا خدا تھا یا نور مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ پھر اشتوی صاحب اجازت ہو پنجابی شاعر سے ترجمہ کرا دوں۔ نور نبی دا اس ویلے آہو جدو زمین آسمان بھی نہیں سی، نور نبی دا اس ویلے آہا جدو زمین آسمان بھی نہیں سی، لوح محفوظ نہ عرش نہ کرسی اجے کونوں مکان بھی نہیں سی، نہ سورج نہ چند تارے اتے عام زمان بھی نہیں سی، آدم حوا والا اجے نام و نشان بھی نہیں سی۔ پھر اٹھائیے مشکات، میرے آقا نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینتہ۔ فرمایا میں رب کے ہاں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے چکر میں تھے۔ پھر اٹھائیے ترمذی شریف سیاستہ میں شامل حدیث کی کتاب، صحابی عرض کرتا متا وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کی کشمکش میں تھے۔ اور اٹھائیے زرقانی اور مولانا شیخ علی سے تھانوی دیوبندی کی نشر الدین کہ میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا کنت نورا قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام، میں تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے رب کے ہاں نور تھا۔ تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے رب کے ہاں نور تھا۔ حسن یوسف میں تیرا نور تھا اے نور خدا، حسن یوسف میں تیرا نور تھا اے نور خدا، چارے دیدے یعقوب ہوا خوب ہوا۔ تجھو فخر آدم کو نہ ہوتا، فخر آدم کو نہ ہوتا جو فرشتہ ہوتا، فخر آدم کو نہ ہوتا کہ تو فرشتہ ہوتا، بنی آدم سے جو منسوب ہوا خوب ہوا۔ مقام غور ہے کہ تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے موجود ہے وہ بشر کیسے؟ ماننا پڑے گا کہ میرے آقا کی حقیقت اور ذات نور ہے، بشری تو لباس ہے۔ بشریت والی آتے ہمارے مخالف نہیں، کیونکہ آقا کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ حقیقت نور ہے، لباس بشری ہے۔
کوئی کہے جی کل انما انا بشر مثلکم، مثل کا لفظ آ گیا ہے. اگر کوئی کہہ دے زید کل اسد، زید شیر کی مثل ہے، تو کیا مطلب کہ زید کی تم بھی لگ گئی، چار ٹانگیں بھی ہو گئی؟ اور اگر خامخواہ مثل پہ تمہارا زور ہے تو میں قرآن پڑھ دیتا ہوں. فرمایا ما من دابۃ فی الارض فلا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. کائنات کے تمام جانور اور تمام پرندے امتیں ہیں مثل تمہاری. تو کیا ہم جانوروں کی مثل ہو گئے؟ مثل تو وہاں بھی ہے. ایک ہی جواب ہے، جہاں کا آقا تمہاری مثل ہے. کس میں مثل ہے؟ انما الہکم و الہ واحد، ان کا اور تیرا دونوں کا رب ایک ہے. ہم بھی مخلوق ہیں، آقا بھی مخلوق ہے، وہ بھی خدا نہیں، ہم بھی خدا نہیں. اس بات میں ہم اپنے آقا کی مثل ہو گئے. اور پھر اٹھائیے بخاری، آقا سے پوچھتے ہیں ہم آقا کی مثل ہیں یا نہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب آقا سے پوچھتے ہیں کہ ہم آقا کی مثل ہیں یا نہیں. حدیث بخاری میں، ابن ماجہ میں، مسلم میں، ابو داؤد میں موجود ہے. میرے آقا نے 100 میں مثال رکھے، صحابہ نے بھی لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے. میرے آقا نے منع کیا. صحابہ نے عرض کیا آقا آپ تو خود لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، 100 میں مثال رکھ رہے ہیں، ہمیں منع کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ایوکم مثلی، او صحابہ کی جماعت تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تم میں سے کون ہے میری مثل؟ مقام غور ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آقا میں آپ کی مثل. جب صحابی آقا کی مثل نہیں بن سکتا تو تیرے اور میرے جیسا آدمی کیسے مثل بن سکتا؟ پھر اجازت ہو، ہمارے عزیز بیٹھے ہیں، بڑی محبت سے آتے ہیں، تو آدم چشتی سے ترجمہ کرا دیں. ویکھن نو سونا ساڈے ورگا، ویکھن نو او ساڈے ورگا، پر اسی کدوں سمن دے. پتھر لال دے بھا نہیں وکدا، پھل کنڈیاں نال نہیں تلدے. پتھر سبزہ پتھر لال دے بھا نہیں وکدا، پھل کنڈیاں نال نہیں تلدے. جو اسرار حضور تے کھلے ہر ایک دے نہیں کھلدے. آزم ورشاں تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی ہے مصطفیٰ میں. ہمارے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. آپ کی بشریت تمام بشروں سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کی نورانیت تمام انوار سے اعلیٰ ہے. میرے آقا کی نورانیت اتنی قوی ہے کہ جبریل کی نورانیت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. کوئی کہے تمہارا اپنا جملہ نہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں مسلم سے. جبریل کی نورانیت کی طاقت بتا رہا ہوں. جبریل نے میرے آقا سے کہا دنوت من اللہ دنوفن ما دنوت منہ قط. یا رسول اللہ آج میں رب کے اتنا قریب گیا ہوں جتنا آج تک نہیں. جبریل نے کہا آقا میں آج اپنے رب کے اتنا قریب گیا ہوں جتنا آج تک نہیں. میرے آقا نے فرمایا کیسا کانا یا جبریل؟ جبریل کہاں پہنچے تھے؟ کہتا کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور. جبریل نے کہا یا رسول اللہ بہت قریب گیا، بہت قریب گیا، بہت قریب گیا، لیکن 70,000 حجابات عظمت ابھی باقی تھی. جبریل کی نورانیت یہ ہے کہ 70,000 پردے ابھی باقی ہیں، جبریل نیچے. میرے آقا معراج کی رات 70,000 پردوں کو عبور کر گئے. جبریل کہتا میں بڑا قریب گیا لیکن 70,000 پردہ باقی تھا. میرے آقا کی نورانیت دیکھ کہ 70 حجابات بھی عبور کر کے رب کے سامنے پہنچے. میں نے کہا یا اللہ کہاں پہنچا تیرا جا؟ فرمایا دنا میرے قریب ہو گیا. فادر اللہ اور قریب ہو گیا. فکان کعبہ کا حسین، حتیٰ کہ کمان کے 2 سرے او ادنا یا اس سے بھی میرا یار قریب ہو گیا. پھر شاعر کی روح تڑپی، عقل جنوں بشر کا یہاں ذکر کیا، ذکر روح الامین دنگ حیران ہے. عقل جنوں بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین دنگ حیران ہے. عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ ہے. پھر آئیے ذرا ایک جھلک دوں کہ صحابہ کیسا نور مانتے تھے. کیونکہ میرا رب کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا.
ہدایت تب پاؤ گے تو جب تمہارا ایمان میرے یار کے صحابہ کے ایمان کی مثل ہو جائے. حضرت کعب بن مالک آپ فرماتے ہیں وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة تمر. حضرت کعب بن مالک صحابی کہتے ہیں جب آقا مسکراتے تھے تو چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. پھر ناصر چشتی نے سلمان صاحب کیا مزے کی بات کی, کہتا سارا قرآن تیرے رنگ بیان لگتا ہے, سارا قرآن مولانا نور صاحب سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے, اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے. جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد. بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں, یہ حدیث بھی بخاری میں تھی. برا بن عازب صحابی سے کسی نے پوچھا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف, کیا میرے آقا کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ انہوں نے کہا لا بل مثل القمر. انہوں نے کہا نہیں, تلوار کی طرح نہیں, چاند کی طرح چمکتا تھا. پھر میرے پیر خواجہ نصیر آئے, فرماتے ہیں بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ, بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ, آئینے حق ہے شہ ابرار کا چہرہ. دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنا, تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. اور پھر مشکات میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ, جب میرے آقا کلام کرتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ دانتوں سے نور جھلک رہا ہے. اور بیکی میں حدیث ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں اذا ضحک یتلال فی الچودر لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ, جب میرے آقا مسکراتے تھے تو دانتوں کی چمک کی جھلک دیواروں پہ پڑتی تھی, دیواریں روشن ہو جاتی تھی. اور مشکات میں حدیث ربیع بنت محبت صحابیہ کہتی ہیں یا بنیہ اذا رأیتہ رأیت الشمس طالیۃ, بیٹے اگر تو میرے آقا کے چہرے کو تکتا تو تجھے یوں لگتا جیسے سورج میرے آقا کے چہرے میں طلوع کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے کئی سورج نبی کے در سے پھوٹے, کئی سورج نبی کے در سے پھوٹے, ستارے بھی انہی کے گھر سے پھوٹے. ارے جہاں میں بانٹتی پھرتی ہے سورج, سب جہاں میں بانٹتی پھرتی ہے سورج, کرن جو گنبد اخضر سے پھوٹے. اور اٹھا پھر مستدرک حاکم کی حدیث, میرے آقا کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہوا پتا ہے کیا ہوا, کہتے خرج منی نور ادات منہ قصور الشام. فرمایا جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے یوں سمجھا کہ مجھ سے نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. اور پھر مستدرک حاکم اٹھا اور مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کی نشر کی اٹھا, دونوں لکھتے ہیں کہ میرے آقا غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, راستے میں حضرت عباس میرے آقا کے چچا نے کہا اے بیٹے محمد صحابہ کو حکم دے کہ پڑاؤ ڈالیں اور آپ بھی بیٹھیں سواری سے اتریں, میں آج دنیا کو آپ کا قصیدہ سنانا چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھی آپ لوگ, نعت پڑھنے والا میرے آقا کا چچا ہے, صدر محفل محمد مصطفیٰ ہے, اور مجمع صحابہ کرام کا ہے. اور لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی. حضرت عباس حضور کے چچا نے نعت کیا پڑھی, انت لما ولدت اشرقت الارض بدات بنورک الافق ونحن فی ذلک الضیاء وفی النور سبل الرشاد نخترق. یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تو زمین بھی روشن ہو گئی, آفاق بھی روشن ہو گئے. پھر شاعر نے کہا تیرگی کی فضا تاک ہو کے رہی, تیرگی کی فضا تاک ہو کے رہی, جہاں میں ہدایت کا نور آ گیا, میرے لب پہ جب نام حضور آ گیا, میرے قلب و جگر میں سرور آ گیا.
اور پھر صحابہ کہتے ہیں، حضرت کعب بن زہیر صحابی رسول ہیں کہ ان الرسول لنور، صحابہ کا قیدہ سن، ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، کہ میرے آقا محمد تو نور ہے۔ اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، صحابی کہتا ہے جب میرے آقا مدینہ میں آئے، لما کان اليوم الذی دخل فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضاء منہ کل شیء، جب میرے آقا مدینہ میں آئے تو مدینہ کے در و دیوار ہی روشن ہو گئے۔ پھر شاعر نے کیا خوب دعا مانگی، شارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، شارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، شارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، تا حشر میری قبر میں ہو جائے اجالا، گر مرکد میں میری جون کا رخ زیبا نظر آئے۔ اور پھر خصائص کبریٰ کی حدیث اٹھا، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تھوڑی دیر گزری، فرماتے کنت اخیط فی السارے فسکتت الابرۃ فطلبتها فلم اقدر علیہا فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت الابرۃ بشعاع نور وجہہ، سوئی گم ہوئی، تلاش کی نہ ملی، اتنے میرے حجرے میں میرے آقا آئے، آقا مسکرائے، گم شدہ سوئی مل گئی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کے شعر ہیں، فرماتی لنا شمس وللہ فاک شمس فشمسی فوق من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر فشمسی تطلع بعد العشاء، فرماتے ایک لوگوں کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے، لوگوں کا سورج دن کو روشنی دیتا ہے، ہمارا سورج دن کو بھی روشنی دیتا ہے، رات کو بھی روشنی دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی۔ پھر حسن مصطفیٰ کی بات چلی، آخری بات، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد نیکوکار شاہ عبد الرحیم کو خواب میں دیدار مصطفیٰ، انہوں نے آقا سے سوال کیا، آقا حدیثیں اور قرآن کی آیات کی روح سے آپ کا حسن ساری کائنات سے بڑھ کے، لیکن جس قسم کے حیران کن واقعات یوسف علیہ السلام کے حسن کے آپ کے نہیں، وجہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا جمالی مستور اناجن الناس غیرتا من اللہ عز وجل لو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعلوا حین رأوا یوسف۔ آپ نے فرمایا شاہ عبد الرحیم بات یہ ہے کہ میرے حسن پر رب نے اپنی غیرت کی وجہ سے پردے چڑھا رکھے، اگر میرا اصلی حسن ظاہر ہو جائے تو دنیا کی کوئی آنکھ دیکھنے کی تاب ہی نہ لا سکے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشائی ہو۔ شرح شمال ترمذی مولا علی قاری حنفی امام لکھتے ہیں اکثر الناس عرف اللہ ما عرفوا محمدا لأن حجاب البشریت غطى ابصارهم، کہ اکثر لوگوں نے رب کو پہچان لیا لیکن مصطفیٰ کو نہ پہچان سکے کیونکہ بشریت کے پردوں میں اس نے مصطفیٰ چھپا ہوا تھا۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی کا شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، کسی نے تجھ کو نہ جانا بجز ستار، یارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، تا حشر میری قبر میں ہو جائے اجالا، مرکز میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے۔ باخر دم اللہ اکبر۔